مولا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، قرآن پاک کے دوسرے پارے سے سورۃ البقرہ سے تقریباً 3 آیتیں آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی ہیں۔ ان 3 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک دماغی الجھن کو ختم فرمایا ہے۔ وہ دماغی الجھن کیا ہے؟ وہ قتل و قتال کے متعلق تھی۔ انشاءاللہ ابھی تفسیر کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے مکہ دارالامن تھا۔ اس حرم مکہ کے اندر جو بھی داخل ہو جاتا ہے اس کو امن مل جایا کرتا تھا، چاہے دشمن ہی داخل ہو جائے۔ اسی طرح سال کے مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اشہر حرم کہا جاتا ہے، حرمت والے مہینے، اور ان مہینوں کو بھی امن والے مہینے کہا جاتا تھا، کیونکہ اس مہینے کے اندر قتل و قتال ممنوع تھا، جنگ و جہاد کرنا، چونکہ عرب کے اندر تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں لڑائی کا سلسلہ شروع ہو جایا کرتا تھا عرب قبائل میں، اور جب لڑائی شروع ہو جایا کرتی تھی مدتوں تک، زمانوں تک وہ لڑائی کا سلسلہ باقی رہتا تھا۔ تو جب ان لڑائیوں کا سلسلہ ان مہینوں تک پہنچتا، ان حرمت والے مہینوں میں سے کوئی ایک مہینے میں ان لڑائیوں کا سلسلہ داخل ہو جاتا، تو عرب قبائل بھی اس مہینے کے احترام میں اپنی لڑائیوں کو موقوف کر دیا کرتے تھے، کسی سے چھیڑخانی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ المنورہ سے عمرے کے ارادے سے مکہ المکرمہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے، نزدیک پہنچے، جب یہ بات مشرکین مکہ، اہل مکہ کو معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو ان مشرکین مکہ نے مکہ المکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیا، مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکا دیا، قتل و قتال شروع کرنے کے در پہ ہو گئے، اور آخرکار اس بات پر صلح ہوئی دونوں کے درمیان، مسلمانوں اور دشمنان اسلام کے درمیان، مشرکین مکہ کے درمیان، کہ اس سال عمرہ نہیں کرنا ہے اور اس سال مکے کی زیارت ہم آپ کو کرنے نہیں دیں گے، گزشتہ آئندہ سال تم لوگ آ جانا، عمرے کے ارادے سے آ کر عمرہ کر لینا، مکے کی زیارت کر لینا، اور مکہ المکرمہ میں صرف اور صرف 3 ہی دن کا قیام آپ لوگوں کا رہے گا، صرف 3 دن ہی ٹھہریں گے، اس سے زیادہ آپ ٹھہر نہیں سکتے۔ اس بات پر صلح ہوئی، صلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لے کر مدینہ المنورہ پھر واپس ہو گئے۔ دوسرا سال جب آیا
تو اسی ماہ ذی قعدہ میں جب پہلی مرتبہ گئے تھے، ہجرت کے 6ویں سال میں گئے تھے اور ذوالقعدہ میں گئے تھے، چونکہ ذوالقعدہ یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جب دوسرا سال آیا سن 7 ہجری میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ پھر سے دوبارہ قصد فرمایا، عمرے کا ارادہ کیا اور اسی مہینے میں اپنا سفر جاری کیا۔ سفر سے پہلے حضرات صحابہ کرام کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا، یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر اہل مکہ گزشتہ بار کی طرح اس بار بھی عہد خلاف کریں، وعدہ کے خلاف کرتے ہوئے لڑائی کریں تو ہم اس وقت کیا کریں؟ چونکہ مہینہ بھی حرمت والا ہے جس میں قتل و قتال ممنوع ہے اور جگہ بھی حرم کی جگہ ہے، حرم مکہ ہوگی۔ اب دو باتیں ہم لوگوں کو مانے ہوں گی، ایک حرمت والا مہینہ جس میں قتل و قتال نہیں کیا جا سکتا، اور دوسری بات حرم مکہ ہے۔ دو باتیں ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو کشمکش میں تھے، الجھن میں تھے۔ اس وقت اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ تم ان سے قتال کرو، کب؟ جب وہ تم لوگوں سے قتال کریں، اور جب وہ قتال کرنے کی ابتدا کرے، شروع کرے، اس وقت تم ان سے لڑنا، خود سے لڑائی شروع نہیں کرنا، اور جب لڑائی ہو تو حد سے زیادہ نہیں کرنا، اس میں زیادتی نہیں کرنا۔ زیادتی سے کیا مراد ہے؟ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ ان کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، کمزوروں کو قتل نہیں کرنا، یہ ہے زیادتی سے مراد۔ اور بھی کچھ تفسیر باقی ہے، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، انشاءاللہ بقیہ تفسیر کو کل سنیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ صرف اسی آیت کی تفسیر ہوئی ہے اور دو آیتیں باقی رہ گئی، انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ وَقَاتِلُوا، اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو، يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو۔ زیادتی نہ کرنے کا مطلب وہی بتلا دیا کہ ان کی عورتوں کو، بچوں کو اور اسی طرح بوڑھوں کو قتل نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، یقین جانو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیجئے، زیادتی سے مراد اس آیت سے ہم یہ مطلب بھی نکال سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے احکام سے تجاوز کر کے اپنی زندگیوں کو گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ بعض ایسے لوگ ہیں جو شریعت کے احکام سے تجاوز کر کے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں اور دین میں ایسی باتیں ایجاد کرتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ ایسی باتوں سے بھی احتراز کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن تعلیم کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔